اوکے چلو دہانے کی طرف ورتھا نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا اور بانو سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ ورتھا بڑے محتاط انداز میں کھڑی تھی لیکن بانو نے جو حرکت کی وہ شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی بانو ورتھا کے سامنے سے گزری وہ ایک جھٹکے سے منہ کے بال زمین پر گری جیسے اس کا پیر پھسل گیا ہو، اور دوسرے لمحے ورتھا چیختی ہوئی اچھل کر پشت کے بال جا گری۔ ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بانو نے نیچے گرتے ہی دونوں ہاتھ تیزی سے زمین پر ٹکائے اور پھر اس کی ٹانگیں بجلی کی سی تیزی سے اوپر اٹھی تھیں، اور اس طرح وہ پلک جھپکنے میں ورتھا کے جسم پر ضرب لگا کر اسے پشت کے بال نیچے گرانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اسے اچھالنے کے بعد وہ اپنے طور پر تیزی سے اٹھی تھی، لیکن ورتھا اس سے زیادہ تیز نکلی۔ وہ نیچے گرتے ہی اس طرح پوری قوت سے اوپر کو اٹھی تھی جیسے اس کے بدن میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگے ہوں، اور بانو ابھی پوری طرح سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ ورتھا کا جسم پوری قوت سے اس سے ٹکرایا اور وہ چیختی ہوئی پشت کے بال زمین پر جا گری۔ ورتھا اس کے اوپر تھی۔ اس نے پھرتی سے دونوں گھٹنے جوڑ کر بانو کے پیٹ میں مارنے چاہے، لیکن بانو بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدلنے میں کامیاب ہو گئی اور ورتھا کے دونوں گھٹنے پوری قوت سے سخت زمین سے ٹکرائے اور ورتھا کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کے وہ ہاتھ جو اس نے بانو کے کندھوں پر جمائے تھے یکلہت ہٹ گئے اور بانو کا لیٹا ہوا جسم یکلہت نیم دائرے کی صورت میں گھوما، اور ورتھا بری طرح چیختی ہوئی ایک دوسرے پر سیٹ کر کے رکھے ہوئے پتھروں سے جا ٹکرائی۔ پتھروں کی سیٹنگ اچانک زوردار دھکا لگنے سے خراب ہوئی تو دوسرے لمحے سارے پتھر دڑا دڑ ورتھا کے جسم کے اوپر بارش کی طرح گرنے لگے اور ورتھا کے حلق سے دبی دبی چیخیں نکلیں، اور پھر نہ صرف اس کا پورا جسم ان پتھروں کے نیچے دب گیا بلکہ اس کی چیخیں بھی ڈوب گئی تھیں۔ بانو تیز تیز سانس لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ تیزی سے ان پتھروں کے ڈھیر کی طرف لپکی جس کے نیچے ورتھا دب کر رہ گئی تھی۔ بانو کو ورتھا کے لڑنے کا انداز دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ ان پتھروں کے ڈھیر کے نیچے اسے نہ دیتی تو اسے شکست دینا بے حد مشکل تھا۔ بانو نے آگے بڑھ کر جلدی سے وہ پتھر ہٹائے تو ورتھا کا جسم پتھروں کے نیچے سے نکل آیا۔ ورتھا کا سر حادثہ زخمی تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ پتھروں نے اس کے جسم کو بھی حادثہ زخمی کر دیا تھا۔ بانو نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی تو اسے احساس ہوا کہ ورتھا واقعی شدید زخمی ہے اور اس کی حالت خطرے میں ہے۔ اگر اسے فوری طور پر طبی امداد نہ دی گئی تو وہ مر بھی سکتی ہے۔ ایک لمحے کو تو بانو کا خیال آیا کہ وہ ورتھا کو مرنے دے کیونکہ وہ بھی تو اسے مارنے پر تلی ہوئی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس نے سر جھٹک کر اپنا ارادہ بدل دیا کیونکہ اسے بچپن سے ہی تربیت ملی تھی کہ انسان اگر زخمی ہو تو اس کی ہر حالت میں مدد کی جائے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ انسانیت اسی کا نام ہے۔ اور پھر اس نے سوچا کہ اگر ورتھا مر گئی تو شاید عمران یقین نہ کرے کہ اسے بانو نے ختم کیا ہے۔ وہ اسے زندہ حالت میں عمران تک پہنچانا چاہتی تھی تاکہ عمران کو بھی پتہ چلے کہ اس میں ابھی صلاحیتیں موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے جلدی سے جھک کر ورتھا کو پشت پر لادا اور تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، میں اسی لیے اس نوکری سے تنگ آ چکا ہوں کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، جولیا کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ڈھنگ کا کام نہیں تو اور کیسا ہوتا ہے ڈھنگ کا کام؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں کار میں اکیلے تھے۔ X2 کی طرف سے ورتھا کی تلاش کا حکم ملتے ہی جولیا نے تنویر کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ تنویر کی عادت تھی کہ وہ دن میں ایک بار ضرور جولیا سے ملنے آ جاتا تھا۔ حالانکہ جولیا نے اسے کئی بار سختی سے منع بھی کیا تھا، لیکن تنویر باز بھی نہیں آتا تھا، اور پھر جولیا بھی اسی لیے خاموش ہو گئی تھی کہ تنویر نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی یا ایسے الفاظ نہیں بولے تھے جس سے اس کی بری نیت کی نشاندہی ہو سکتی۔ بس وہ آ کر بیٹھتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور پھر جولیا کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کی ایک پیالی پی کر واپس چلا جاتا۔ شاید تنویر کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور اب تو جولیا بھی اس کی ٹائپ اچھی طرح جان گئی تھی، اسی لیے وہ اس سے مزے لے کر باتیں کرتی۔ انہیں ورتھا کو تلاش کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جولیا نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ہوٹل اور ریسٹورانٹ چیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ صدیقی، نعمانی اور ہاور کے ذمے اس نے شاپنگ سینٹرز اور بڑے بازار تھے، جبکہ جولیا تنویر کے ساتھ بڑی سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے اسے تلاش کر رہی تھی۔ لیکن 2 گھنٹوں کی مسلسل مٹر گشت کے بعد اب تک انہیں کوئی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی تھی جس پر انہیں ورتھا کے ہونے کا شک گزر سکتا، اسی لیے تنویر اکتا گیا تھا۔ یہ ڈھنگ کا کام ہے، سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ شکر کرو کہ کار میں بیٹھے ہو، ورنہ X2 تو یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ پیدل چل کر اسے تلاش کیا جائے، تب کیا کرتے؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او واقعی وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، اس سے کون روک سکتا ہے؟ تنویر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور جولیا بے اختیار مسکرا دی، اور پھر اس نے ایک چوک پر پہنچتے ہی کار کو بریک لگا دی کیونکہ ٹریفک کی سرخ بتی جل رہی تھی۔ ارے یہ ورتھا تو نہیں، بالکل وہی حلیہ، ہو بہو وہی! اچانک تنویر نے چیختے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ جولیا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دیکھو، وہ سامنے چوک کی دوسری طرف سپورٹس کار میں، وہ پچھلی سیٹ پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، اس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ تنویر نے چوک کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل تم نے صحیح شناخت کیا ہے، میرے خیال میں یہ بے ہوش ہے، لیکن یہ کار چلانے والی لڑکی کون ہے؟ یہ تو مقامی لگتی ہے، جولیا نے کہا۔
ساتھ ہی جولیا نے کار آگے بڑھا دی کیونکہ بتی سبز ہو چکی تھی اور پھر دونوں کاروں کا چوک کے درمیان تقریباً درمیان میں کراس ہوا کیونکہ وہ مخالف سمتوں میں آ جا رہی تھیں۔ جولیا کا جی تو چاہ رہا تھا کہ یہی چوک کے درمیان سے ہی اپنی کار موڑ لے، لیکن ٹریفک کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی اور کاریں ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئی مخالف سمتوں میں بڑھ گئیں۔ البتہ تنویر اب گردن موڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ جولیا کو کافی آگے جا کر کار موڑنے کا موقع ملا، لیکن جب وہ مڑ کر دوبارہ چوک پر پہنچی تو بتی ایک بار پھر سرخ ہو چکی تھی۔ جولیا کو مجبوراً کار روکنا پڑی۔ وہ تو نکل جائے گی، وہ سپورٹس کار ہے، تنویر نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے نمبر چیک کر لیے ہیں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد بتی سبز ہوتے ہی اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چوک کراس کر کے وہ کار کو انتہائی سپیڈ پر لے آئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے سپورٹس کار کو دوبارہ چیک کر لیا۔ کیا خیال ہے اسے یہیں سے نہ اڑا لیں؟ تنویر نے کہا۔ نہیں، ہمیں صرف نگرانی کا حکم ملا ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جولیا کافی فاصلہ دے کر سپورٹس کار کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب سپورٹس کار کنگ روڈ پر پہنچ کر عمران کے فلیٹ کے سامنے رک گئی تو جولیا بری طرح چونک پڑی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ورتھا والی کار عمران کے فلیٹ کے سامنے رکے گی۔ اس نے ہارن بیچتے ہوئے کار کافی فاصلے پر روک دی۔ سپورٹس کار رکتے ہی اسے ڈرائیو کرنے والی خوبصورت لڑکی نیچے اتری اور پھر وہ بڑے مطمئن انداز میں فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے بھی فلیٹ میں آتی جا رہی ہو، اور جولیا بے اختیار دانت پیسنے لگی۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ عمران، جسے وہ پارسا سمجھتی تھی، اتنا پارسا نہیں ہے۔ اس کے مقامی لڑکی سے ضرور تعلقات ہیں، اور یہی بات جولیا کے دل کو آری کی طرح کاٹے جا رہی تھی۔ مس جولیا، یہ لڑکی کون ہے؟ ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر نے بھی شاید یہی سوچا تھا۔ ہوگی کوئی طوائف، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور تنویر کا چہرہ یکلہت کھل اٹھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی بیزاری کی گرد یکلہت غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی واپس آتی دکھائی دی، اور جولیا اور تنویر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے ساتھ سلیمان بڑے مؤدبانہ انداز میں نیچے آ رہا تھا۔ پھر سلیمان نے آگے بڑھ کر جلدی سے پچھلی نشست پر موجود ورتھا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، اور لڑکی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ او، یہ تو کوئی خاص ہی چکر ہے۔ سلیمان بھی اس لڑکی سے کافی واقف معلوم ہوتا ہے، تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تنویر کی بات سن کر جولیا کا پہلے سے بگڑا ہوا چہرہ اور زیادہ بگڑنے لگ گیا۔ میں اس کا خون پی جاؤں گی، جولیا نے یکلہت بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے کار تیزی سے آگے بڑھائی اور پھر اسے سپورٹس کار کے پیچھے روک کر وہ تیزی سے اچھل کر نیچے اتری اور پھر دوڑتی ہوئی اس طرح سیڑھیاں چڑھنے لگی جیسے اس کی کوشش ہو کہ وہ اڑ کر فلیٹ تک پہنچ جائے۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر چڑھ رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جولیا کی حالت دیکھ کر تنویر کے چہرے پر مسرت کے آثار ابھر آئے۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ اب جولیا عمران کا لازماً حشر کر دے گی، اور وہ عمران کا یہ حشر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ بھی کار سے اتر کر جولیا کے پیچھے لپکا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی جینی کالنز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس جینی اسپیکنگ، جینی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ میڈم، میں آرتھر بول رہا ہوں، ہم نے ورتھا کو ٹریس کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے آرتھر کی آواز سنائی دی۔ اچھا، کہاں ہے وہ؟ جینی کالنز نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میڈم، ہم نے اسے ایک سپورٹس کار میں چیک کیا ہے۔ اس کار کو ایک مقامی لڑکی چلا رہی تھی، جبکہ ورتھا پچھلی سیٹ پر نیم دراز تھی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم بھی زخمی معلوم ہوتا تھا، اور یقیناً وہ بے ہوش تھی۔ وہ لڑکی اسے کنگ روڈ کے ایک فلیٹ پر لے کر گئی ہے۔ اس فلیٹ کا نمبر 200 ہے، اور مادام ایک اور کار بھی کچھ دیر بعد وہاں پہنچی ہے۔ اس میں ایک غیر ملکی لڑکی اور ایک مقامی نوجوان اتر کر اوپر فلیٹ میں گئے ہیں۔ اب آپ جیسا حکم کریں، آرتھر نے کہا۔ وہ یقیناً ورتھا کا کوئی خفیہ اڈہ ہوگا، تم اس کی مکمل نگرانی کرو، میں خود وہاں پہنچ رہی ہوں۔ اس کے بعد صورتحال جیسی ہوگی ویسا ہی حکم دوں گی، جینی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا اور کرسی سے اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے کنگ روڈ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ کنگ روڈ پر پہنچ کر وہ ذرا ہی آگے بڑھی تو ایک آدمی نے ہاتھ ہلا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا، تو جینی نے کار روک دی۔ مادام، باس آرتھر مجھے آپ کے لیے یہیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ورتھا کو پچھلی طرف سے ایک کار میں بٹھا کر کہیں خفیہ طور پر لے جایا گیا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے انہیں چیک کر لیا، لیکن باس آرتھر آپ کو کال کر چکے تھے، اس لیے اب وہ کار کے پیچھے گئے ہیں اور مجھے یہاں آپ کو اطلاع دینے کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں لے کر گئے ہیں؟ فلیٹ کے سامنے تو دونوں کاریں کھڑی ہیں، مادام نے چونکتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں مادام، شاید ابھی باس کی کال آ جائے۔ آپ کی کار میں ٹرانسمیٹر ہے تو اسے 34-3 ایسٹ پر فکس کر دیں، باس اسی فریکوینسی پر کال کرے گا، آرتھر کے آدمی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جینی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کار آگے بڑھا دی۔ اب یہ فلیٹ تو اس کے لیے بیکار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ کار آگے بڑھائے لے گئی۔ جینی نے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر آرتھر کی بتائی ہوئی فریکوینسی سیٹ کی۔
پھر تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ ٹرانسمیٹر سے ٹو ٹو کی آوازیں ابھرنے لگیں اور جینی نے کار ایک طرف روکی اور ڈیش بورڈ کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو آرتھر کالنگ اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی آرتھر کی آواز سنائی دی۔ جینی اٹینڈنگ یو اوور۔ جینی نے تیز لہجے میں کہا۔ او مادام، آپ کو میرے آدمی کا پیغام مل گیا ہے۔ ورتھا کو اس فلیٹ کے عقبی حصے سے ایک کار میں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا کہ میرے آدمیوں نے چیک کر لیا اوور۔ آرتھر نے کہا، مجھے رپورٹ مل چکی ہے، آگے بتاؤ اوور۔ جینی نے سخت لہجے میں کہا۔ مادام، ورتھا کو ایک کوٹھی میں لے جایا گیا ہے، یہ کوٹھی زیرو روڈ پر واقع ہے اوور۔ آرتھر نے بتایا۔ اچھا تو میں وہیں آ رہی ہوں اوور اینڈ آل، جینی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ جینی کو شہر کا نقشہ پوری طرح یاد تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر بعد وہ زیرو روڈ پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کار ایک سائڈ پر جا کر روکی ہی تھی کہ نیلے رنگ کی ایک کار تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر آرتھر موجود تھا۔ اس عمارت میں ورتھا کو لے جایا گیا ہے، آرتھر نے ایک چھوٹی سی کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر یہ کوٹھی تو مجھے خالی لگ رہی ہے۔ جینی نے بغور اس رہائشی کوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کار اسی کوٹھی میں گئی ہے، آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے کار میں موجود ورتھا کو خود دیکھا ہے؟ جینی نے یکلہت کسی خیال کے تحت پوچھا۔ خود تو نہیں دیکھا مادام، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس میں ورتھا موجود تھی۔ کار کے شیشے مرکری تھے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ایک عورت کی جھلک اس میں ضرور دیکھی تھی اور میرا اندازہ ہے کہ وہ ورتھا تھی، آرتھر نے جواب دیا۔ اوکے، کار روک کر ایک طرف میرے ساتھ آؤ، جینی نے کہا اور آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور پھر وہ اسے سائیڈ میں روک کر نیچے اتر آیا۔ جینی بھی کار سے نیچے اتری اور پھر وہ دونوں اکٹھے ہی تیز تیز قدم اٹھاتے عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اس کے کھلے پھاٹک کو دیکھ کر جینی کو شک سا پڑا تھا کہ یہ کوٹھی خالی ہے، کیونکہ اس نے یہاں ہر جگہ یہی دیکھا تھا کہ کسی رہائشی کوٹھی کا پھاٹک کبھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ کیا یہ پھاٹک شروع سے کھلا ہوا تھا یا اس کار کے لیے کھولا گیا تھا؟ جینی نے پوچھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو یہ کھلا ہوا تھا اور ورتھا والی کار اندر مڑ رہی تھی، آرتھر نے جواب دیا اور جینی نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد جینی اور آرتھر دونوں کوٹھی کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ جینی نے ایک لمحے کے لیے رک کر باہر سے جائزہ لیا اور پھر اس نے آرتھر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ کوٹھی باہر سے تو چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی، لیکن وہ عمارت کے لحاظ سے چھوٹی تھی، جبکہ اس کا رقبہ حادثہ بڑا تھا۔ یہاں پورچ میں تو کوئی کار نظر نہیں آ رہی، جینی نے کہا۔ کار سائیڈ میں مڑ گئی تھی مادام، شاید ادھر گیراج بنا ہوا ہوگا، آرتھر نے جواب دیا اور جینی خاموشی سے آگے بڑھ گئی، لیکن ان کے اندر پہنچ جانے کے باوجود وہاں انہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا اور جب جینی عمارت میں داخل ہوئی تو اس کا اندازہ یقین میں بدل گیا، کیونکہ واقعی عمارت خالی پڑی ہوئی تھی اور اندر ہر طرف گرد کی موٹی تہہ بتا رہی تھی کہ کوٹھی نہ صرف خالی ہے بلکہ کافی عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے گھوم کر سائڈ سے ہوتی ہوئی اس کے عقبی طرف گئی تو اس نے لاشعوری طور پر ہونٹ بیچ لیے، جبکہ آرتھر یوں اچھلا تھا جیسے اس کے پیر میں اچانک کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، کیونکہ عقبی طرف بھی ایک پھاٹک موجود تھا جو سامنے والے پھاٹک کی طرف کھلا ہوا تھا۔ او تو وہ کار ادھر سے نکل گئی۔ او، مجھے تو اس کا تصور تک نہیں تھا، آرتھر نے کہا۔ آرتھر، یہ جاسوسی کا کھیل ہے، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ کا کاروبار نہیں ہے، تمہیں پہلے ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جینی نے تلخ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گئی۔ سوری میڈم، دراصل مجھے اس کی توقع نہیں تھی، آرتھر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ انہیں تمہاری نگرانی کا علم ہو گیا ہوگا، اسی لیے تمہیں باقاعدہ ڈاج دیا گیا ہے اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں، جینی نے کہا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے مادام، لیکن اب ہمیں پھر انہیں ٹریس کرنا ہوگا، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں دوبارہ اسی فلیٹ پر جانا ہوگا، اب وہیں سے ہی ورتھا کا کوئی کلو مل سکتا ہے، جینی نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس کنگ روڈ کی طرف بڑھنے لگی، لیکن کنگ روڈ پر پہنچتے ہی ڈیش بورڈ کے نیچے فٹ ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھرنے لگیں اور جینی نے چونک کر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو آرتھر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر پر آرتھر کی آواز ابھری۔ یس جینی اٹینڈنگ اوور، جینی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ آرتھر کی کار اس کی کار کے عقب میں آ رہی تھی اور اس کال کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے آرتھر کی آواز سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مادام، وہ سیاہ رنگ کی کار جو آپ کی کار سے آگے جا رہی ہے، یہی وہ کار ہے جس میں ورتھا کو لے جایا گیا تھا، میں نے اس کے نمبر چیک کر لیے ہیں اوور، آرتھر کی آواز سنائی دی۔ جینی نے چونک کر اپنے آگے دوڑتی ہوئی کاروں کو دیکھا اور پھر اسے سیاہ رنگ کی ایک لمبی سی کار نظر آ گئی جس کے شیشے واقعی بلائنڈ تھے اور ان شیشوں کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کار ایک بائی روڈ سے نکل کر اس کے آگے دوڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اسے چیک کرو، شاید یہ فلیٹ کے سامنے جانے کی بجائے اسی خفیہ راستے پر جائے، میں فلیٹ کے سامنے جاؤں گی اوور اینڈ آل، جینی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اور پھر واقعی جینی کا اندازہ درست ثابت ہوا، سیاہ رنگ کی کار اچانک ایک سائیڈ گلی میں گھوم گئی، جینی اپنی کار آگے لے گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ فلیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ فلیٹ کے سامنے ابھی تک وہ دونوں کاریں موجود تھیں۔
جینی نے کار ان کے قریب روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر اب فیصلہ کن تاثر نمایاں تھا۔ بانو بے ہوش اور زخمی ورتھا کو بڑی مشکل سے اٹھا کر چڑھائی چڑھتی ہوئی اپنی کار تک پہنچی اور پھر چند لمحے تو وہ ورتھا کو کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر سانس برابر کرتی رہی۔ اس کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن دوسرے لمحے اسے خیال آ گیا کہ وہ اگر اس حالت میں دارالحکومت کی سڑکوں پر گئی تو لازماً پولیس اسے چیک کر لے گی، اور پھر ورتھا کے سر سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچا کہ ایک تو ورتھا کے سر پر پٹی باندھ دی جائے تاکہ خون مزید رس نہ سکے، اور دوسرا ورتھا کو پچھلی سیٹ پر اس طرح بٹھایا جائے جیسے وہ خود ہی آنکھیں بند کیے بیٹھی ہو۔ چنانچہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے سیٹ پر لیٹی ہوئی ورتھا کو اٹھا کر سیٹ پر سیدھا کیا اور اسے بیلٹ سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اب ورتھا بیلٹ کی وجہ سے نیچے نہیں گر سکتی تھی۔ کار میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا، اس میں سے بانو نے پٹی نکالی اور بڑی مہارت سے ورتھا کے سر پر باندھ دی کہ خون نکلنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد بانو نے اسپیشل لاک کھولا اور کار کو موڑ کر پہاڑیوں سے نیچے اترنے لگی۔ دارالحکومت پہنچ کر وہ سیدھی عمران کے فلیٹ پر پہنچی تاکہ ورتھا کو عمران کے حوالے کر کے سرخرو ہو سکے۔ کار فلیٹ کے سامنے روک کر وہ جب سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی تو فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کال بیل بجائی تو چند لمحوں بعد ہی دروازے پر سلیمان نمودار ہوا۔ او مس بانو آپ؟ سلیمان نے بانو کو دروازے پر موجود دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کہاں ہے؟ بانو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب وہ تو موجود نہیں ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کہیں گئے ہیں، سلیمان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں گیا ہے؟ عجیب پاگل آدمی ہے، میں اس کے لیے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں اور وہ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، بانو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تحفہ؟ سلیمان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تحفہ، وہ جس لڑکی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوگا، میں اسے بے ہوش کر کے لے کر آئی ہوں، بانو نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ سلیمان نے اور زیادہ حیرت ہوتے ہوئے پوچھا۔ نیچے کار میں ہے۔ کیوں؟ بانو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ او مس بانو، اسے نیچے نہیں رہنا چاہیے، آئیے میں اسے لے کر فلیٹ میں آتا ہوں، پھر میں عمران صاحب کو تلاش کر کے اس کی اطلاع دیتا ہوں، سلیمان نے کہا۔ اور بانو نے سر ہلا دیا اور مڑ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ سلیمان اس کے پیچھے پیچھے تھا اور پھر اس نے بیلٹ کھول کر ورتھا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ میں پہنچ گیا۔ آپ یہاں ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، میں عمران صاحب کو تلاش کرتا ہوں، سلیمان نے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بے ہوش ورتھا کو لٹاتے ہوئے بانو سے کہا، اور بانو سر ہلاتی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلیمان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا اور پھر بانو اطمینان سے بیٹھی عمران کے اس ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی کہ سلیمان اندر داخل ہوا۔ مس بانو، میں نے چیک کیا ہے کہ کچھ لوگ فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس لڑکی کو ایک محفوظ کمرے میں پہنچا آتا ہوں، سلیمان نے اس صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس پر ورتھا بے ہوش پڑی تھی۔ او کون لوگ ہیں وہ؟ بانو نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے مخالف لوگ ہی ہوں گے، بہرحال آپ بے فکر رہیں، عمران صاحب کے آنے تک یہ لڑکی محفوظ رہے گی، سلیمان نے کہا اور پھر ورتھا کو اٹھا کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ ابھی سلیمان کو گئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی اور بانو یہ آواز سنتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مخالف لوگوں کا ذکر سلیمان نے کیا ہے وہی ہوں گے، لیکن دوسرے لمحے اس کو یہ خیال آیا کہ دشمن اس طرح کال بیل بجا کر نہیں آتے، تو وہ ایک طویل سانس لیتی ہوئی دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کال بیل مسلسل بج رہی تھی، لیکن چند لمحے تو بانو بیٹھی رہی کہ سلیمان جا کر دروازہ کھولے گا، مگر جب سلیمان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور اب کال بیل بجانے والے نے شاید بٹن پر مستقل انگلی رکھ دی تھی، تو بانو ہوتی اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مسلسل بجتی ہوئی کال بیل کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور اسے کال بیل بجانے والے پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چٹھنی ہٹا کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ دروازہ کھولتے ہوئے بانو نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ او ہو، تو دروازہ بھی تم نے ہی کھولا ہے مس تمیز صاحبہ، وہ سلیمان اور عمران کہاں ہے؟ دروازے پر کھڑی ایک غیر ملکی لڑکی نے بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بانو کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور بانو کو ایک لمحے میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکی کے دیکھنے کا انداز خاصا حاسدانہ ہے۔ میں ان کی ملازم تو نہیں ہوں کہ ان کی آمد و رفت کا حساب رکھتی پھروں، کون ہو تم؟ بانو نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ لڑکی اسے بڑے غصیلے انداز میں ایک طرف ہٹاتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ اس لڑکی کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا مقامی آدمی تھا، وہ بھی بڑے غور سے بانو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں سیدھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کا انداز خاصا جارحانہ تھا، جیسے فلیٹ کے مالک وہ خود ہوں اور بانو اس پر زبردستی قبضہ کیے ہو۔ بانو ہونٹ بھینچتی ہوئی دروازہ بند کیے بغیر ان کے پیچھے لپکی۔ اب اسے سلیمان پر غصہ آ رہا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کہاں ہے وہ سلیمان؟ وہ بھی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اس بے ہوش لڑکی کو وہ ہمارے سامنے اٹھا کر لایا تھا، غیر ملکی لڑکی نے بانو کے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ ایک بار بتایا ہے کہ میں ان کی ملازم نہیں ہوں، سمجھی؟ اسی لیے اپنا لہجہ درست کر کے میرے ساتھ بات کرو، ورنہ میں تو تم جیسے لوگوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ بانو کا غصہ اب پورے عروج پر پہنچ چکا تھا۔
اس کا جواب سن کر غیر ملکی لڑکی کا ہاتھ تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ مقامی آدمی نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مس جولیا کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہ جانے یہ کون ہے، پہلے پتہ تو چلے، مقامی آدمی نے کہا۔ او تو تم ہو وہ جولیا جسے عمران بوڑھی میم کہہ رہا تھا، بانو نے چونکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس بار وہ غور سے جولیا کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے اندازہ کر رہی ہو کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ عمران اس سے شادی کر سکے۔ کیا کہاں، کیا بکواس کر رہی ہو گھٹیا عورت؟ جولیا بوڑھی میم کا لفظ سنتے ہی بری طرح بھڑک اٹھی۔ یو شٹ اپ نان سینس، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس پر بانو نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے تم جیسی طوائفوں کا اچھی طرح اندازہ ہے، ہاں مردوں کے گلے پڑ جاتی ہیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ او تو تم نے مجھے طوائف کہا ہے، تم نے؟ بانو کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نکال لیا۔ جولیا کو شاید اس کی طرف سے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے تو وہ فوری طور پر حرکت نہ کر سکی، لیکن تنویر بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے بڑی پھرتی سے بانو کے اس ہاتھ پر ضرب لگائی جس میں ریوالور تھا، لیکن بانو اس دوران ٹریگر دبا چکی تھی، اس لیے دھماکے سے ڈرائنگ روم تو گونج اٹھا، لیکن تنویر کے بروقت اقدام سے بانو کا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھ گیا اور گولی چھت سے ٹکرا کر نیچے آ گری۔ اگر تنویر کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو گولی یقیناً جولیا کے سینے پر پڑتی، اور تنویر نے دوسری گولی چلنے کی مہلت دیے بغیر ریوالور بانو کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ ادھر جولیا نے گولی چلتے ہی لاشعوری طور پر انتہائی پھرتی سے اپنا ریوالور نکال لیا تھا، لیکن اس بار بھی تنویر نے ہی عقل مندی کی اور جولیا کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ مس جولیا؟ نہ جانے یہ لڑکی کون ہے، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ کوئی بھی ہو تنویر، لیکن اب یہ میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکتی، جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم مجھے مارو گی؟ تم شکل دیکھی ہے کبھی اپنی؟ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، اس ملک کے سب سے بڑے جاگیردار نواب شہریار خان کی اکلوتی بیٹی بانو ہوں، تم جیسی لڑکیاں تو میرے جوتے صاف کرنا فخر سمجھتی ہیں، بانو نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ او تو تم نواب شہریار خان کی لڑکی ہو، تنویر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اسے جینی کالنز والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اس بار جولیا کا چہرہ بھی یکلہت بجھ سا گیا۔ جینی والا تمام واقعہ اس سے یاد آ گیا تھا، اور پھر تنویر کی رپورٹ کہ جینی نواب شہریار خان کی حویلی میں جا رہی ہے، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ عمران بھی وہیں گیا ہوا تھا۔ ہاں میں نواب شہریار خان کی لڑکی ہوں، اب بولو، بانو نے جولیا کا بجھتا ہوا چہرہ دیکھ کر بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ وہ ورتھا کو تم کہاں سے لے کر آئی ہو اور وہ کہاں ہے؟ جولیا نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم ورتھا کو کیسے جانتی ہو؟ کیا عمران نے تمہیں بتایا تھا؟ اور ہاں وہ سلیمان کہاں مر گیا، کہہ رہا تھا کہ دشمن فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں، اسی لیے ورتھا کو محفوظ کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، بانو نے چونک کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مس بانو تم نے سوال کا جواب نہیں دیا، ورتھا کو تم کہاں سے لائی ہو؟ اس بار جولیا کی بجائے تنویر نے پوچھا۔ میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں جو تم مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو، میں نے تو عمران کو کبھی گھاس نہیں ڈالی، حالانکہ وہ میرے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، بانو نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا ہے؟ تو تمہیں بھی غلط فہمی ہو گئی ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا انداز اب ایسا تھا کہ جیسے اسے بانو پر ترس آ رہا ہو۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، غلط فہمی تمہیں ہوگی، تم خود اس سے پوچھ لینا، اس نے 1000 بار میری منت کی ہے کہ میں اس سے شادی کے لیے ہاں کر دوں، لیکن میں اس احمق سے شادی کروں گی۔ بانو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور اس بار بانو کا جواب سن کر جولیا بے اختیار ہنس پڑی، اب تو اسے واقعی بانو پر ترس آ رہا تھا۔ مجھے تو تم اس کے پیچھے پاگل ہوتی نظر آ رہی ہو، اس کے لیے کام کرتی پھر رہی ہو، اس کے فلیٹ کے چکر کاٹ رہی ہو، وہ گھر میں نہیں ہے، پھر بھی تم اس کے فلیٹ میں دھرنا مارے بیٹھی ہو، جولیا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں اس کے پیچھے پاگل نہیں ہو رہی، میں تو اسے بتانا چاہتی ہوں کہ بانو میں کتنی صلاحیتیں ہیں، اور تم دیکھ لو کہ میں نے نہ صرف ورتھا کو بے ہوش کر دیا ہے، بلکہ میں اس کا وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر بھی جانتی ہوں جہاں اس نے وہ پتھر چھپا رکھے ہیں جنہیں وہ ایکریمیا منتقل کرنا چاہتی ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ، بانو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے وہ ہیڈ کوارٹر؟ اب تم مجھے بتاؤ گی؟ اچانک دروازے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور بانو کے ساتھ ساتھ جولیا اور تنویر بھی یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑے اور دونوں دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ جینی کالنز تم؟ بانو، تنویر اور جولیا تینوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، کیونکہ دروازے پر جینی کالنز ہاتھوں میں ریوالور پکڑے کھڑی تھی۔ ہاں میں، اور سنو، کوئی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ، جینی نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن شاید لاشعوری طور پر تنویر اور جولیا دونوں کے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے تھے کہ یکلہت کمرہ زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا، دوسرے لمحے تنویر اور جولیا دونوں کے حلق سے زوردار چیخیں نکلیں، اور وہ دونوں چیختے ہوئے صوفے سمیت پیچھے الٹ گئے۔ جینی کے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں نشانے پر پڑی تھیں۔ مادام، اچانک جینی کے پیچھے آرتھر کی تیز آواز سنائی دی۔ آرتھر شاید بیرونی دروازے پر موجود تھا اور گولیاں چلنے کی آواز سن کر بھاگا آ رہا تھا۔
بانو حیرت بھرے انداز میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے جینی نے بجلی کسی تیزی سے بانو کی گردن پر کھڑی کلائی کی زوردار ضرب لگائی اور بانو بری طرح چیختی ہوئی صوفے پر گری۔ وہ نشانے پر پڑنے والی ایک ہی ضرب سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اٹھا کر لے چلو جلدی، یہ سارا راز جانتی ہے، جینی نے چیختے ہوئے کہا، اور آرتھر نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر صوفے پر ڈھیر ہوئی بانو کو اٹھا لیا۔ اسی لمحے جینی قدموں کی آواز سن کر تیزی سے مڑی اور دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور دروازے پر نمودار ہونے والا سلیمان یکلہت چیختا ہوا پشت کے بال گیلری میں گر پڑا۔ آرتھر اور جینی بانو کو اٹھائے تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے فلیٹ کے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔